میرا خیال ہے میری آواز مائک کے بغیر آپ تک پہنچ رہی ہوگی. آج ہم اپنے ابن سینا میڈیکل سینٹر کا جو 30 سالہ ریکارڈ الحمدللہ ہمارا ہے کہ گزشتہ 30 سال سے مستقل ہم ہر 15 دن کے بعد یا ہر مہینے جو ہے وہ فری شوگر یا کولیسٹرول یا خون کی کمی، کیلشیم کی کمی، موٹاپا اور اس کے علاوہ آج ہم نیوروپیتھیز یعنی کہ جو اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں اور اس سلسلے میں اور دیگر بیماریوں کے HbA1c اور اس قسم کی جو بیماریاں کے ٹیسٹ ہم یہاں پرفارم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہاں پر یہ سینٹر 35 سال سے بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر احسن ضمیر، میری وائف ڈاکٹر شاہانہ ضمیر اور اب الحمدللہ میرا بیٹا سرجن ڈاکٹر اسامہ ضمیر جو کہ دماغی امراض کے سرجن ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج یہاں پر آپ کی خدمات کے لیے حاضر ہوں گے. تو آج جو ہے ہمارے یہاں مین ٹیسٹ جو ہے وہ شوگر، کولیسٹرول، ان کو بھی بلا لیں دونوں سب میڈیکل ریپس کو بھی اور پیشنٹ ان کو کہنا میرے ٹیسٹ بلا. تو آج ہم شوگر، کولیسٹرول اور جو ایک PMI ہوتا ہے مطابق ایک ایوریج ٹیسٹ اس کے بارے میں، اور جو نیوروپیتھیز اعصابی نظام کمزور ہو جاتے ہیں یا ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں یا ہاتھ پاؤں جلتے ہیں یا اس قسم کی شکایات ہمارے پاس پیشنٹ، خاص طور سے جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، جو موٹاپے کے پیشنٹ ہوتے ہیں، جو جوائنٹس کے پیشنٹ ہوتے ہیں، جو نروسنس کے پیشنٹ ہوتے ہیں، جو فالج کے اس قسم کی دیگر بیماریوں کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو یہ شکایات ہوتی ہیں. تو یہ ٹیسٹ ہماری بہت کم ہوتا ہے اور آج ہم یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پر آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ظاہر ہے، لیکن ہم سب فری آف کاسٹ مفت میں یہ کام کرنے کے لیے آپ کے لیے بیٹھے ہیں. تو آپ اپنی جان کے لیے اور اپنی صحت کے لیے انتظار نہیں کر سکتے، ضرور انتظار کریں. یہ ٹیسٹ جو ہے مارکیٹ کے اندر یہ اور لیب میں ہوتے بھی نہیں ہے، اور ہوتے ہیں تو ان تھاؤزنڈ یعنی کہ آپ کو ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کے بعد اس ٹیسٹ کی فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہے. تو میں آپ سب سے پہلے بات کروں گا کہ شوگر، یہ شوگر کیا ہے جس کو ہم شکر کی بیماری بھی کہتے ہیں، میٹھے پیشاب کی بیماری بھی کہتے ہیں، اور ڈائبٹیز اس کا نام ہے میڈیکل کے اندر. یہ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ آپ کو میں اپنا ایک تجربہ بتا رہا ہوں کہ 1984 میں نے الحمدللہ یہاں کلینک اسٹارٹ کیا تھا. تو اس وقت 3 مہینے یا 4 مہینے میں کوئی ایک پیشنٹ ہمارے پاس شوگر کا تھا. اور آج صورتحال یہ ہے کہ میں اپنی OPD میں ڈیلی 8 سے 10 مریض نئے شوگر کے وہ پیشنٹ میں دیکھتا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس دوران کتنی تبدیلیاں آئی ہیں کہ شوگر کا مرض تیزی سے وبائی شکل کے طریقے سے، جس طریقے سے ایک وبا پھیلتی ہے، جس طریقے سے ایک بیماری جو وبائی ہوتی ہے جیسے ملیریا ہے یا جس طریقے سے ٹائیفائڈ ہے، کووڈ ہے خدا نہ خاصہ، یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ جو پھیلتی ہیں اس طریقے سے شوگر پھیلتی ہے. لیکن شوگر وبائی مرض نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے دوسرے کو نہیں لگتا. وبائی مرض ایک دوسرے کو دوسرے سے لگتا ہے، سانس کے ذریعے پھیلتا ہے، چھینک کے ذریعے پھوٹتا ہے، تھوک کے ذریعے سے پھیلتا ہے اور دیگر رطوبتوں کے ذریعے. لیکن یہ شوگر کیا ہے؟ شوگر صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے جینے کا انداز بدل دیا. وہ جینے کا انداز جو ہماری پرانی روایات کی خاندانی، جو ہمارے پرانے گاؤں کے اور جو دیہی علاقے کی طریقہ کار ہے زندگی کے، اور جو ہمارے دین نے ہمیں طریقے بتائے، وہ ہم نے تبدیل کر دیے. اب ہم جو ہے وہ آسان تلاش کرتے ہیں، آسانیاں، یعنی بیٹھے بیٹھے سارا کام ہو جائے. ہم چلتے نہیں ہیں، ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، ہم جو ہے مشق نہیں کرتے، ہم ورزش نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ ہر کام بیٹھ کے کرنے کے ہم عادی ہو گئے. اب یہ ہے کہ اب ہم پنکھے کی سپیڈ بھی سلو یا فاسٹ جو ہے وہ ریموٹ کے ذریعے کرتے ہیں.
ٹی وی جو ہے وہ آپ ریموٹ کے ذریعے آپریٹ کرتے ہیں. اور رہی صحیح کسر اس شیطانی چرخے نے جس کو موبائل کا نام دیا گیا ہے اس سے نکال دیے. آدھی سے زیادہ بیماریاں جو ہمارے بچے بچیاں خراب ہو رہی ہیں، اپنا پڑھائی کا اور اپنے گھر کے کاموں کا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں اس کے اندر. اور پوسچر مطلب اکثر بچے یوں آتے ہیں تو یوں بیٹھ کر کے یہ موبائل کر رہے ہیں. تو اس سے ہماری پوری سوسائٹی میں جو ہے کہ ہم یہ چیزیں پھیل رہی ہیں. دوسری بات، ہمارے کھانے کا انداز بدل گیا. ہم اب کھاتے بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ چیزیں کھاتے ہیں جو وزن پیدا کرتی ہیں، جو شکر پیدا کرتی ہیں، جو کولیسٹرول پیدا کرتی ہیں اور جو دل کی بیماریاں پیدا کرتی ہیں جسے ہم کارڈیو میٹابولک ڈس آرڈرز کہتے ہیں. وہ چیزیں ہم زیادہ کھاتے ہیں جیسے فاسٹ فوڈ، برگر اور KFC، پیزا اور کڑھائی گوشت اور جو بھی چیزیں زیادہ تلی ہوئی یا زیادہ اس قسم کی چیزیں. سبزیاں کھانی ہم نے کم کر دی اور ہمارے بچے تو اب سبزیاں کھانا جانتے ہی نہیں ہے، بلکہ زیادہ بچوں کے ساتھ بات کریں تو وہ ہمارے پاس ہمارے مائیں بیٹی آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بچے کو جو ہے سبزیاں جو ہم دیتے ہیں تو کھاتے ہی نہیں ہیں. تو ہم نے اپنے لائف اسٹائل بھی چینج کیا، اپنی غذا بھی چینج کر دی. اس کے بعد چلنا پھرنا چھوڑ دیا. ایک تو واک کرنے کا اور جیب کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اور جگہیں ہیں تو اس میں ظاہر ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کو چلنے کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے وہ، لیکن جن کے لیے چلنے کی جگہ ہے وہ بھی جو ہے اب وہ پراپرلی چل نہیں پاتے. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پریشر اور شوگر، موٹاپے، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں. ہاں اس کے علاوہ یس، اگر کسی کے گھر میں ماں باپ کو بلڈ پریشر ہے، ماں باپ کو شوگر ہے، ماں باپ کو دل کی بیماری ہے، ماں باپ کو اس قسم کی پرابلمس ہیں، تو ان میں سے ان بچوں کو آدھوں کو ضرور یہ بیماریاں ہوتی ہیں. اس کو ہم جو ہے وہ جینیٹکس کہہ لیتے ہیں یا اس قسم کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ تو میں نے عموماً ویسے میڈیکل میں اس کا کوئی ریزن نہیں. اب بات آ جاتی ہے علامات. ہمارے پاس آتے ہیں لوگ کہ ڈاکٹر صاحب اس کی علامات کیا ہے؟ وہ تو جی میرے کو تو پیشاب کا نہیں آتا، میرا تو زخم بھی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. اب یہ علامات ختم ہو گئی. اب یہ علامات ختم ہو گئی ہے یا نہیں ہوتی؟ بعض وقت پیشاب زیادہ نہیں بھی آتا، پیاس زیادہ نہیں بھی لگتی اور پیشاب پہ آپ کی چینٹیاں نہیں بھی بیٹھتی اور زخم بھی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی شوگر. اچھا بلڈ پریشر کا مریض پہ ایسی شکایت کرتا ہے ڈاکٹر صاحب میں تو نارمل ہوں، آپ کہہ رہے ہیں 220/140 ہے، میں تو دیکھیے ابھی آفس سے آ رہا ہوں یا اپنے مزدوری کر کے آ رہا ہوں یا جاب سے آ رہا ہوں یا فیکٹری سے آ رہا ہوں، تو بلڈ پریشر ہے 220 اور نیچے والا 140. یہ ڈاکٹر صاحب میں تو بالکل نارمل ہوں. مجھے تو یہی خاموش قاتل. اس وجہ سے میں نے شوگر اور بلڈ پریشر کو خاموش قاتل کا نام دیا. اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ڈیتھ ہوتا ہے. ہم سوسائٹی میں دیکھیں ڈرا نہیں رہا. میرا کام بحیثیت اسپیشلسٹ فیملی فزیشین یہ فرض ہے کہ آپ تک وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے استادوں اور میری کتابوں اور میرے تجربے سے اس تک پہنچایا ہے میں آپ تک پہنچاؤں. ورنہ میرے کو صرف یہاں دوا لکھنے کے پیسے ملتے ہیں اور میں خاموشی سے دوا بھی لکھ سکتا ہوں. اتنا مجموعہ نہ اکٹھا کروں، اتنا اپنا ٹائم نہ لگاؤں، اتنا انرجی نہ خرچ کروں، تو بھی میری الحمدللہ اوپنی 35 سال سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. لیکن یہ ہم اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم ہمیں دیا ہے، جو تجربے ہمیں دیے، جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے 30-40 سال میں، وہ ہم آپ تک ٹرانسفر کریں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم سنتے ہیں خدا نخواستہ کہ جی فلاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اچانک انہوں کا سر چک گیا، دل پہ توڑ. اسے ہم سڈن اٹیک آف ہارٹ کہتے ہیں یا سڈن کارڈیک اریسٹ کہتے ہیں، سڈن ڈیتھ کہتے ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ لوگ برسوں اپنا کولیسٹرول چیک نہیں کرا، شوگر چیک نہیں کرا، ویٹ پہ کنٹرول نہیں کرتے، بلڈ پریشر چیک نہیں کراتے، سگریٹ پہ کنٹرول نہیں کرتے، پان ماوا گٹکا یہ جو ساری چیزیں ہیں جو آپ پیسہ دے کر کے موت خرید رہے وہ جو ہے ہم لیتے رہتے ہیں اپنے پاس سے. اور اس کے بعد خدا نخواستہ کیا آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی فلاں صاحب کی یا فلاں صاحبہ کی ٹانگ کٹ گئی شوگر. کبھی آپ نے سنا تھا؟ 40 سال عام سننے میں آتا ہے جی فلاں صاحب کو
یا فلاں ہمارے رشتہ دار یا خدا نہ خواستہ فلاں جاننے والے کو گردے فیل. پہلے ہم برسوں میں 10-15 سال میں کوئی ایک کیس ہوتے تھے کہ گردے فیل ہوتے. اب یہ جو گردے فیل ہو رہے ہیں، یہ سڈن ڈیتھ جو ہو رہی ہے، اور یہ اپاہج جو لوگ ہو رہے ہیں، یہ نسیں جو سوکھ رہی ہیں، یہ جو نسوں میں اور پاؤں میں جلن ہو رہی ہے، یہ جو انسان کم عمر کے اندر بوڑھا نظر آ رہا ہے، یہ جو جوان بچوں کو ابھی سے یہاں پر اس کے اندر رنکلز پڑ رہی ہیں، یہ جو موٹاپا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں کی جڑ جو ہے وہ موٹاپا، کولیسٹرول کا بڑھنا، شوگر، بلڈ پریشر اور دیگر چیزیں. تو آج یہ ساری چیزیں آپ کی ٹیسٹ ہوگی. تو میں نے علامات کے بارے میں بتایا کہ کوئی علامات نہیں ہوتی، آپ واضح علامات بھی ظاہر ہو جائیں، لہٰذا یہ خاموش باتیں رہیں. اس پہ آپ نے یہی کرنا ہے کہ ہر 10-15 دن بعد یا مہینے بعد، مہینے میں ایک دفعہ تو 300 روپے کسی کے پاس کیا ہے، 2 روپے روزانہ اگر آپ جمع کریں یا 1 روپیہ روزانہ کی جمع کریں تو 300 روپے کی آپ جو ہے کہ نا فیس جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. تو کیا 300 روپے ایک مرتبہ آنے کے بعد آپ اس ججمنٹ کو نہیں وہ کر سکتے کہ ہم شوگر کے پیشنٹ ہیں یا بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں؟ 15 دن میں ایک دفعہ آپ اپنی صحت کے 300 روپے یا 400 روپے یا 1000 روپے یا 1500 روپے نہیں خرچ کر سکتے. سگریٹ کا ایک پیکٹ کتنے کا آتا ہے؟ 5 گٹکا ماوا کا ایک جو وہ ملتا ہے گٹکے کا، وہ کتنے کا ملتا ہے؟ اس کے لیے ہم پیسے خرچ کرتے ہیں. سم کے اندر لوڈ کرانے کے لیے ہر آدمی پریشان اسی لوڈ کے پیچھے گھوم رہا ہو. اپنی زندگی کو اسی لوڈ کرنے کے لیے کسی کے پاس پیسے نہیں. اور یہاں ہم نے آپ کے لیے بہت کم ریٹ میں ان کی ٹیسٹنگ اپنی لیبورٹری میں بھی کرتے ہیں اور وقت وقت بھی دیتے ہیں. تو بات یہ کہ شوگر اور بلڈ پریشر جو ہے یہ خاموش کھاتے رہیں. ان کو اب یہ آپ مشق کر سمجھیں گے علامات ہیں. علامات کس کی ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ سن لیجیے، میں ڈرا نہیں رہا. دیکھیے ہم مولوی صاحب کا اور بڑے بڑے اماموں کا اور بڑے بڑے جو ہے علماء دین کا خطاب سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس میں بتاتے ہیں کہ بھائی گناہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، جہنم میں اتنے بڑے رستے ہوں گے، کتنی آگ ہوگی. تو وہ مولوی صاحب یا عالم دین ہم کو ڈرا نہیں رہے ہوتے، وہ ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں اس گناہ سے، کہ بھائی اس خوف سے ہم اس گناہ کی طرف نہ جائیں. تو میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں for the sake of God، خدا کے واسطے ان چیزوں پہ توجہ دیں اور ان چیزوں کو آگے تک پھیلائیں کہ ہم نے یہ ڈاکٹر زمین سے یہ بات سنی ہے، یہ بات ایسے ہے. شوگر اور بلڈ پریشر آپ بیماری نہیں رہی. شوگر اور بلڈ پریشر علامات ہیں چند بیماریوں کی. کیا کیا بیماری؟ دماغ کا فالج ہو. ابھی میرے پاس 2 پیشنٹ شوگر اور بلڈ پریشر کے فالج کے اندر بیٹھے. ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اور جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو جب ہم اینجیوگرافی کرتے ہیں آدھے سے زیادہ آبادی کی جو ہوتی ہے وہ 2 یا 3 رکھے کہ نسیں یا آپ لوگ غور کرتے ہیں اس زمانے میں وہ بند ہوتے ہیں، کڈنی فیل ہو جاتی. اچانک جی وہ منہ سننا شروع ہو گیا، پاؤں سننا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے جب کڈنی کا فنکشن دیکھا گیا تو وہ 25% سے کم. اچانک پاؤں میں یا تلوے میں زخم ہوا اور وہ زخم اتنا پھیلا کہ ٹانگ یا وہ انگلی کاٹنی پڑی. یہ تمام چیزیں شوگر اور بلڈ پریشر. تو اب اس کے ہم حل کی طرف کرنے کی بات. پہلا حل یہ ہے جو چیزیں میں نے بتائی اس پہ احتیاط. جو کھانے کی چیزیں ہیں موٹی موٹی چیزیں. 2 چیزیں ہیں جو سفید زہر، زہر کا رنگ میں سے نیلا ہوتا ہے، زہر کا رنگ جو ہوتا ہے وہ ہرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں 2 چیزوں کو سفید زہر کہتا ہوں، شکر اور نمک. آپ لوگ اپنے باورچی خانے میں جو شکر اور نمک کے ڈبے ہیں اس میں لکھے نمک اور شکر اور نیچے لکھے بڑے بڑے مارکر سے زہر. جتنی دوا آپ ڈالیں گی سالن میں، چائے میں، کسی چیز میں، آپ کو پتہ چلے گا گھر والوں کے لیے زہر. پہلی یہ 2 چیزیں. تیسرا چکنائی. بڑے گوشت کی چکنائی ہو، چھوٹے گوشت کی چکنائی ہو، گروری کی چکنائی ہو،
घी की चिकनाई हो, तेल की चिकनाई हो, किसी चीज की चिकनाई हो, चिकनाई आपके लिए मुफलिस सेहत है। वहाँ ऑयल, जैतून का तेल या सरसों का तेल, ये अलाउ है आपके खाने के। नंबर 4, ज्यादा तवज्जो दें फ्रूट और सब्जी। उसके बाद दालों, गंदुम की जो रोटी खाएं, मोटे आटे की, जिसे मैं लाल आटा कहता हूँ, जिसको लाल रोटी पके, सफेद आटा ना। ठीक है, इन चीजों का आप तवज्जो देकर हरी सब्जियां जितनी ज्यादा खाएंगे उतनी ज्यादा। चहलकदमी, अगर हमारी माई बहनें बेटियां, ज़ाहिर पर्दादार हमारी बेटियां वो बाहर नहीं जा सकती, यहाँ का तबिया का माहौल ऐसा है, वो अपने घर के कमरे में 100 चक्कर, छोटे घर है, छोटा कमरा है, सहन से लेकर कमरे तक गिन के 100 चक्कर, 50 सुबह 50 शाम, ऑटोमेटिक आपका वजन कम होगा, शुगर की खुराक कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर की खुराक कम। तो ये तो चीजें वो होगी। और आखिर में एक चीज जिसमें जाहिर है मैं भी कंट्रोल पा सकता, वो है टेंशन। इस मौजूदा दौर में, इस माशरे में, जहाँ गुर्बत, जहालत, बेरोजगारी, जुल्म, दहशतगर्दी, बेचैनी, बदअमनी, हर तरफ एक परेशानियां, इतनी परेशानियां है कि हर इंसान परेशानी का शिकार है, इसको रियलाइज करना। और ये ऐसी चीजें हैं, कुछ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ को आप भी नहीं कर सकते, कुछ को मैं कुछ सपोर्ट हम कर देंगे, कुछ कोशिश करें कि आप टेंशन से फ्री हो जाए। ठीक है, उसके बाद सबकी बीमारियों की दवाएं इसीलिए अवेलेबल है, सस्ती दवाएं भी अवेलेबल है, कम खुराक की दवाएं भी अवेलेबल है। कोई 5 दफा दवा नहीं खानी, अब शुगर और ब्लड प्रेशर की ऐसी दवाएं आ गई हैं जो आप एक दफा नहीं दवा, वो बहुत आसानी से हमारे पास अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, आप चौथी बात जो मैं कर रहा हूँ, ये असामी निजाम का टेस्ट जो हो रहा है ये जरूर कराएं, इससे आपका पता चलेगा असाम कितने काम कर रहे हैं। मेरे पास एक बाबा अभी 15 दिन पहले आए, उनका लड़का मोटरसाइकिल पे लाया, वो केवाड़ी से आ रहा था, अचानक उसने कहा जी मैं रास्ते में आ रहा था, मेरे बाबा का शलवार पूरी खून से भर गई, मेरे को एक्सीडेंट हुआ? कहले नहीं। कोई गिरे आप? कहले नहीं। मेरे क्या हुआ? कहले उनका पांव सलेंसर से लग गया। बाबा को पता चला दर्द का, आधा पांव चल गया। दर्द का क्यों नहीं पता चला? शुगर अनकंट्रोल, 350 250 पास चल रहे, शुगर ट्रीटमेंट ही सही नहीं चल रहा। और दूसरी बात है कि शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का ट्रीटमेंट आम डॉक्टर नहीं कर सकते। कंपाउंडर और नर्सें जिनके पास आप लोग रश लगा के माशाल्लाह बैठे होते हैं, डबल इंजेक्शन लगाने के, वो तो इतना माशाल्लाह। डॉक्टर्स भी पूरी तरीके से ये पूरा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो स्पेशलिस्ट हो, डायबिटोलॉजिस्ट हो या कार्डियोलॉजिस्ट हो। तो वो बाबा का पांव जल गया पूरा और उनको पता ही, आखिर में बाबा का पांव काटा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इनकी सबकी दवाएं भी अवेलेबल है, इनके टेस्ट भी अवेलेबल है। और एक चीज जो मैं मिस कर रहा हूँ वो ये है, आंखों का साया, दोनों आंखों में मोतिया, दोनों आंखों में काला पानी, दोनों आंखों का जो है क्या नाम ये पर्दे साया, और पर्दों में फिर इंजेक्शन, वो एक इंजेक्शन 2.5 लाख का है। क्या अफोर्ड कर सकते, क्या अफोर्ड कर सकते? आज आप 1000 रुपए की या 2000 की महीने की दवा नहीं खरीद सकते, जाहिर है हालात ऐसे। लेकिन खुदा ना खास्ता क्या वो 2.5 लाख का इंजेक्शन हर 3 महीने का अफोर्ड कर सकते हैं? या खुदा ना खास्ता रुपए जाए हो जाए तो 50-60 हजार रुपए की डायलिसिस अफोर्ड कर सकते हैं? या खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो जाए तो एंजियोप्लास्टी और बाईपास का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उससे बेहतर यह है कि इलाज से बेहतर एहतियात है, इन बातों पे अमल करना है,
میرے خیال میں خاصی باتیں کر چکا ہوں. جن کے ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کو میں کے اندر اپنے کمرے میں بلا لوں گا. جن کی دوائیاں وہ بھی لکھ کے دوں گا. جن کے ٹیسٹ نہیں ہوئے ضرور آپ کو سہمت ہو رہی ہے. گرمی بھی ہے, یہ کنڈیشن میری کلینک میں نہیں ہے, لیکن میں کوشش کروں گا جتنا آپ کو ایڈز کر سکوں کمفرٹ کر سکوں. برائے مہربانی آپ میں ان سیلاب سرکار کو نہ بھولیں جو سندھ میں, بلوچستان میں, جنوبی پنجاب میں, KPT میں لاکھوں افراد, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچے بزرگ جوان بے سہارا بیٹھے ہیں. اوپر آسمان ہے, نیچے پیلی زمین اور پانی ہے. 4 دن ہفتہ 10 دن سے کھانے کو لے رہے ہیں. ہم سب کو اپنی گنجائش کے مطابق, میں نہیں کہتا ہر آدمی کروڑوں روپیہ دے, ہر آدمی اپنے گنجائش کے مطابق 4 آنے بھی اگر ان کے لیے ہم دے سکتے ہیں تو 4 آنے دینے چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ ان کے لیے ہمیں مدد کرنی چاہیے. اس پیغام کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے سامان میں رکھے اور اس کلینک کو دیر قائم رکھے, اور اس کلینک کے چلانے والوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور آپ کی دعائیں ہمیں ملتی رہے. جزاک اللہ خیر.